بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام معزز بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوان عزیز بھائیوں، قابل عزت احترام اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، دین اسلام مالک کائنات نے اپنا آخری آسمانی دین بنا کر کے اپنے آخری پیغمبر امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، مقدس اور مطہر پر نازل فرمایا ہے. جس طریقے سے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کائنات کے اندر آخری نبی اور رسول بن کر کے آپ تشریف لائے ہیں، اسی طریقے سے دین اسلام اس دنیا کائنات کے اندر نازل ہونے والے تمام کے تمام ادیان کا ایک مجموعہ، خلاصہ اور مکمل دین ہے. جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، اسی طریقے سے دین اسلام بھی تمام کے تمام ادیان کو، سابقہ ادیان کی تصدیق کرنے کے لیے، ان کی تائید کرنے کے لیے اور ان کو مکمل کرنے کے لیے کائنات کے اندر اللہ نے نازل کیا ہے. اور اس کے ماننے والے ان کو دین اسلام نے مسلم کہا ہے، اہل ایمان کہا ہے، ان کو رب تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب کہا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اس کائنات کے اندر سب سے بہترین امت کے لوگ کہا ہے. واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبات کے اندر آپ نے استاذ محترم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی اطاعت، اسلام کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کے ادب و احترام کے حوالے سے، آپ کی بات اور ذات کے حوالے سے عنوانات سماعت فرمائیں. آئیے آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر
جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے جسارت کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ چونکہ دین اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل ہو چکا ہے، لہذا جب شریعت اسلامیہ کے اندر داخل ہو کر کے ہم نے اس اسلام کو تسلیم کر لیا، اس مذہب کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر اور رسول مان لیا اور مالک کائنات کو ہم نے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، اس کے بعد پھر اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے اندر، ہمیں ان اتار چڑھاؤ کے اندر، ہمیں زندگی کے بدلتے روپ کے اندر، ہمیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تلخیوں کے اندر، سختیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، خوشحالیوں کے اندر ہر وقت پھر ہمارا مدعا، ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب، ہمارا مدعو صرف اور صرف وہی ذات ہونی چاہیے جس کا ہم نام لے کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اور جو میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر مالک کائنات نے اسی بات کا سبق ہمیں بتلایا اور سکھلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اب تم مسلمان ہو، مومن ہو، کلمہ گو ہو، ایک نبی رسول مکمل دین کو ماننے والے ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اب تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ کیوں نہیں چلنا؟ فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کائنات کے اندر سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم پھسل گئے، اگر تم اپنے راہ راست سے ہٹ گئے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، جو مکمل تمہیں دین دیا تھا، جو شخصیت دی تھی، جو نمونہ اور قدوہ دیا تھا، جو آپ کے سامنے مثال دی تھی، اس کو چھوڑ کر کے تم دوسرے مد مقابل شیطان کے پیچھے لگ گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اس بات کو جان لو کائنات کے رب کی ذات غالب بھی ہے، حکمت والی بھی ہے، اس کے فیصلے، اس کی بات، اس کے امر، اس کے فیصلے کن اس کائنات کے اندر سب پر غالب اور حاوی ہیں۔ پھر دیکھ لینا کائنات کے اندر تمہارا کوئی مددگار، تمہارا کوئی دوست، تمہیں کوئی بچانے والا، تمہیں رب کے ہاں کوئی سفارشی بننے والا کائنات کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ سامعین حضرات، ہم لوگ مسلمان تو ہیں، ہم لوگ کلمہ تو پڑھنے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم تو بھرنے والے ہیں، آپ کی ذات کے بارے میں خاتم النبیین کے دعوے تو کرنے والے ہیں، محبت رسول اور اس کے رسول کی صداؤں کا دم تو بھرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، صف اول کے اندر پہنچتے بھی ہیں، لیکن افسوس افسوس ہے اس امت پر، اس امت کی زوال پذیری اور کیا ہوگی، اس امت کا اس کائنات کے اندر ذلت اور پستی اور کیا ہوگی، اس امت کی بدبختی اور کیا ہوگی، اس امت کی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ کون سا وہ موقع ہوگا جس پر اس امت پر رویا جائے گا کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، امام الرسل کو اپنا آخری پیغمبر تسلیم کرنے کے باوجود، اسلام کو مکمل دین، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف دا لائف کہنے کے باوجود، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کہنے کے باوجود، ان الدین عند اللہ الاسلام کہنے کے باوجود، پھر ہم نے آگے بڑھ کر کے کچھ رستے یوں نکالے کہ اب اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے میرا خاندان آڑے آ گیا، کہیں میرے والدین آڑے آ گئے، کہیں میرا معاشرہ میرے اسلام کے سامنے آڑے آ گیا، تو کبھی میری ریاست میرے اسلام کے سامنے آ گئی، اور کبھی میری خواہشات کے سامنے، اس اسلام کے سامنے میری خواہشات کا غلبہ ہوا۔ دین اسلام نے اعلان کیا افمن اتخذ الہہ ہوا، اس کائنات کے اندر وہ شخص جس نے اپنے آپ کے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے، کائنات کا رب پوچھتا ہے اس سے بڑا کوئی اور ظالم ہو سکتا ہے؟
میرے واجب الاحترام محترم بھائیوں، جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ہمارے پاس دلیل آ چکی، ایک وضاحت آ چکی، قرآن آ چکا، رسول اللہ آ چکے، حدیث آ چکی، ہمارے سامنے حق بات واضح ہو گئی، باطل واضح ہو گیا، اسلام کی قوی دلیل ہمارے سامنے برہان بن کے آ گئی۔ پھر اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تیرا ناک رہے نہ رہے، تیرا خاندان رہے نہ رہے، تیرا معاشرہ رہے نہ رہے، تیری بستی رہے نہ رہے، تیری ثقافت اور تہذیب رہے نہ رہے، تیرا عہدہ تیرا سٹیٹس رہے یا نہ رہے، تیری ذات اور پات رہے یا نہ رہے، تیری بلندی رہے یا نہ رہے، ادخلوا فی السلم کافہ، تجھے اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اسلام کی بیعت لیتے ہیں، دنیا کائنات کے شرق و غرب سے، شمال و جنوب سے آ کر کے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق ان نو مسلم لوگوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، دائرہ اسلام کی دہلیز پر قدم رکھنے والوں کو جو سکھلاتے بتاتے اور سمجھاتے ہیں وہ یہی ہوتا تھا، لا تخافون لومۃ لائم، کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے کائنات کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی زد کے اندر نہیں آنا۔ جب کلمہ پڑھ لیا پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، آپ نے دیکھنا یہ اس بات کے اندر کائنات کا رب کیا کہتا ہے، میں نے جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس معاملے میں کیا رہنمائی دیتی ہے، میرے پیغمبر نے یہ عمل کس طریقے سے کیا ہے، یہ کام کیسے کیا ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سالہ زندگی گزاری ہے، آپ نے بچیوں کی شادیاں بھی کی ہیں، خوشیاں بھی آئی ہیں زندگی کے اندر، غم بھی آئے ہیں، ہاتھوں پر اولاد فوت بھی ہوئی ہے، جنازے بھی پڑھائے ہیں، میٹنگیں بھی اٹینڈ کی ہیں، دعوتیں بھی کی ہیں، امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ جیسے، مواخات مدینہ جیسے، ہجرت جیسے بڑے بڑے اقدام کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس نمونے کے اعتبار سے، کس حیثیت کے اعتبار سے، کس بات کے اعتبار سے آپ کے پیغمبر ٹھہرے جب آپ نے ماننا ہی نہیں ہے۔ ہر معاملے کے اندر ہماری اپنی مرضی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میری ذات نہیں رہتی، میرا ناک نہیں رہتا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کہتا ہے تیرا کچھ رہے نہ رہے، تیری شخصیت نہ رہے، تیرے والدین نہ رہے، تیرا مذہب نہ رہے، اور تیرا علاقہ نہ رہے، تیری تہذیب نہ رہے، اسلام نے جو تجھے دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اب تو مسلم ہے، تیرے ناک کے اندر اسلام کی نکیل ہے، اب تو ادھر بیٹھے گا جہاں تجھے تیرا اسلام بٹھائے گا، تو وہاں کھڑا ہوگا جہاں تجھے تیرا اسلام کھڑا کرے گا، تو خوشی یوں منائے گا جیسے تیرے سامنے مصطفیٰ نے منائی، تو غم کو یوں منائے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کو منایا۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، واجب الاحترام دوستوں، میری ماں اور بہنوں، کائنات کے لوگوں نے اس کائنات کے اندر کیا نہیں کہا، کون سی بات ہے جو رہنے کے قابل رہ چکی ہے، کائنات کے اندر کون سا جملہ ہے، کون سی بات ہے جو دنیا کائنات کے لوگوں نے، میں تو میں، آپ تو آپ، میرا اور آپ کا خاندان، معاشرہ تو معاشرہ، عرف تو عرف، تہذیب اور ثقافت اپنی جگہ پر، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ کون سا وہ جملہ ہے جو دنیا کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا باقی تھا؟ پوچھئے ذرا، تاریخ اسلامی کو اٹھا کر کے دیکھیے، سیرت النبی کے اوراق کی ورق گردانی کیجئے، آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے آ کر کے نعوذ باللہ جادوگر کہا، مجنوں کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، بے نسل کہا، آپ علیہ السلام کو بے خاندان والا کہا، آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا، آپ کو کائنات کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل کٹا کہا، آپ کو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والے ہیں۔ قرآن کو رب کو گواہی دینا پڑی، ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری 10 سالہ مکے کی محنت تمہارے سامنے، آپ علیہ السلام کے نبوت کے معاملات آپ کے سامنے، کوہ صفا پر تبلیغ کے معاملات سامنے،
توحید کے معاملات سامنے، اسلام کے لیے خاندان کی مخالفتیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور صعوبتیں سامنے، تم کہتے ہو مصطفیٰ علیہ السلام خائن ہیں، اللہ کو گواہی دینا پڑی، ما کان لنبی ان یغل، اور لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کی۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کہتے ہیں، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زندگی کے اندر کچھ بنایا ہی نہیں ہے، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنی ذات کی بات ہی نہیں کی، جو پیغمبر مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، باہر سے آنے والا آدمی کو پہچان نہیں سکتا ان 10 بیٹھنے والوں میں محمد رسول اللہ کون ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ناک نہیں رہتا، ہم کہتے ہیں ہماری برادری نہیں رہتی۔ آئیے مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیے، جس کی سیرت کی ہم بات کرتے ہیں، ربیع الاول کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، آپ کی سنت کی بات کرتے ہیں، آپ کے دین کی بات کرتے ہیں، خاتم النبیین ہونے کی بات کرتے ہیں، قرآن کو منزل من اللہ مانتے ہیں، وحی کو وحی الہی مانتے ہیں۔ پھر مجھے بتلائیے ذرا، جب یہ سب کچھ مانتے ہیں پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر میری ناک نہیں رہتی، اس کے اندر میرا خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم یہ وہ المیہ ہے، یہ وہ کویسچن، یہ وہ سوال ہے جس نے امت مسلمہ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کائنات کے اندر وقت کی ضرورت جو ہے، انسانیت جو تڑپ رہی ہے، انسان لا قانونیت کے شکنجے کے اندر جو تھر تھر کانپ رہا ہے، انسان جو اس کائنات کے اندر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا، میں نہیں بات کرتا ملائکہ کے اترنے کی، میں نہیں بات کرتا سمندروں کے اندر صحابہ کے گھوڑے دوڑانے کی، میں نہیں بات کرتا 1000 کے مقابلے کے اندر 313 کے کھڑے ہونے کی، میں کہتا ہوں اپنے کلیجے کو تھام کر کے، تو دیکھ تو کیا ہے، میں دیکھوں میں کیا ہوں، میں کس پیغمبر کو ماننے والا، کس مذہب کو ماننے والا۔ پھر میں یہ کہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، تو نے معاشرے کو نہیں دیکھنا، خاندان کو نہیں دیکھنا۔ جب تو نے کلمہ پڑھا تھا، معاشرے نے اسی وقت کہہ دیا تھا اس کا دین پورے معاشرے سے الگ ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ بات کہی تھی، الہکم الہ واحد، جب پیغمبر خدا نے اس بات کا نعرہ لگایا تھا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اسی وقت کفر کے سارے 360 بت ٹوٹ چکے تھے۔ جب کائنات کے پیغمبر کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، آپ مکے کی چوکھٹ پر 360 بتوں کو توڑ رہے تھے، پاش پاش کر رہے تھے، فرما رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اسی وقت دنیا کائنات رسول اللہ کے سر پھاڑنے کو تھی، آپ نے نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے، یار مجھے اور تجھے لوگ کیا کہیں گے۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اللہ کی ذات کے بعد جو ہستی ہے، اس کو لوگوں نے کیا کہا، اوجری اٹھا کر کے رسول اللہ کی کمر پر ڈال دی۔ کیا کہا لوگوں نے، او پرائے تو پرائے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، یا رسول اللہ مکہ فتح ہوا، آج ہم نے بدلے لینے ہیں۔ رسول اللہ ان کو روکتے ہیں، نہیں بدلے لینے میرے صحابہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کی قسم ہماری خوشیاں برباد ہو گئیں، ہماری غمیاں برباد ہو گئیں، ہماری نیندیں حرام ہو گئیں، ہماری اولادیں نافرمان بن گئیں، ہماری زندگی کا سکھ سکون اور چین چھن گیا، اور ہماری زندگی عذاب اور اجیرن بن گئی۔ جب ہم نے یہ کہا کہ میری ناک نہیں رہتی، جب میں نے یہ کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، جب میں اس ڈگر پر چلا کہ معاشرہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جب کلمہ پڑھ لیا ہے پھر لوگ جو کہتے ہیں وہ کہیں۔ آپ نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، میں نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے۔ یہ خاندان تیرے ساتھ نہ قبر کے اندر ہوگا، نہ حشر کے اندر ہوگا، نہ نشر کے وقت ہوگا، نہ پل صراط کے وقت ہوگا، نہ اللہ کو جواب دہی کے وقت ہوگا۔ یہ تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ کون سا وقت ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ وجوہ یومئذ علیہا غبارہ،
جب چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. یہ کون سا وقت ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب اللہ تیری چمڑی کو جلا کر کے راکھ کر کے اس کی جگہ نئی چمڑی ڈال دیں گے. یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب تو کھڑا ہوگا پوری کائنات کے سامنے، پورے خاندان کے سامنے. ماں باپ بھی تیرے ہوں گے، خاندان بھی ہوگا، حسب و نسب بھی ہوگا، تیری نسلیں ہوں گی، تیرے آباء و اجداد بھی ہوں گے، ننیحال اور ددیال بھی ہوں گے، تیرے سسرال بھی ہوں گے. میرے اللہ کا عشر لگا ہوا ہوگا، عرش لگا ہوگا، میدان حشر ہوگا. کائنات کا رب اعلان کرے گا فرشتوں کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کی زنجیروں کے اندر جکڑو، پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو. اس کا ناک دنیا کے اندر نہیں رہتا تھا. سامعین حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے، جب کلمہ پڑھا، آپ طریق کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم پھر خاندان گئے جائیں گے. آپ کے لیے یہ پیمانہ ہے، یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، یہ نشانی ہے، یہ شرط ہے. میں کیسا مسلمان ہوں یار، مسجد کے اندر میں آتا ہوں، شلوار کو فوراً ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہوں، مسجد سے باہر نکلتا ہوں، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتا ہوں. کیوں جی؟ مجھے میرا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، میرا خاندان مجھے اجازت نہیں دیتا. میری عمر گزر گئی، میں نے رسول اللہ کی دلیل پڑھی، داڑھی رکھ لے، میں نے حدیث کو سن لیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، باری زبان کی میں نے کہا میں حب رسول ہوں، میں محمد رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنے والا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرما، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرما دے، رسول اللہ کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما دے، آپ کی معیت عطا فرما دے، جنت میں ساتھ عطا فرما دے، آپ کا مجھے محبوب امتی بنا دے. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتلا تو نے کس محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو نے کس دین کو مانا ہے، کس قرآن کو مانا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھ لوں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے دوستو نہیں، اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے. مسئلہ شادی کا آیا، بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا ہے، 1 سال گزرا، 2 سال گزرائے، 3 سال گزرے، عمر گزر گئی. اب بیٹی 40 سال کی گھر کے اندر بیٹھی ہے، اس کا سٹیٹس ابھی تک اس کے مطابق اس کو رشتہ نہیں ملا، خاندان کے برابر یہ نہیں لا سکا. اب بیٹی کے برابر اس کو مقابلے کے اندر، اس کے برابر کے اندر وہ کفو پورا نہیں ہوا کہ جس کے ساتھ اس بیٹی کو بیاہ سکے. لوگ کیا کہیں گے؟ جب بیٹی کائنات کے اندر زنا پر اتر آئے گی، جب بیٹی تیرے ایمان اور اسلام کو بگاڑ دے گی، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اللہ کی قسم تو کائنات کے اندر برباد ہو گیا. اور دنیا والے تو میت کو سامنے رکھ کر کے نہیں چھوڑتے. اللہ کی قسم ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میت کو قبر کے اندر اتار دیا، مٹی ڈال دی، ادھر سے آواز آتی ہے قاری صاحب اس نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کرنے والا تھا، اس کی زندگی کے اندر یہ خرابیاں تھیں. اس کو ہمیں نیکی یاد ہو یا نہ ہو، اس کی برائیاں تو ہمیں ساری یاد ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تجھے کہیں گے تیرے مرنے کے بعد بھی. میرے محترم بھائی، میرے دوست، یہ ایک درد مندانہ پہلو ہے، ایک درد بڑی یہ محبت والی واعظ اور نصیحت ہے. اس کو پلے باندھ لے. تو اکیلے دنیا کے اندر آیا ہے، اکیلے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ساتھ لے کر کے جائے گا. چھوڑ ان لوگوں کو اپنا حسب و نسب، اپنا نام، اپنی ذات، اپنا وقار، اپنا عمل، اپنی صبح، اپنی شام، اپنی محبت تو پیدا کر. کائنات کا رب پھر تجھے کہے گا تو تو مسلمان ہے. سامعین حضرات، معاملہ صرف یہاں تک نہیں تھا. دین اسلام نے باقاعدہ ایک سیبہ خاتون کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اب بچی کو طلاق ہو گئی، جوان بچی بیوہ ہو گئی. اسلام نے کہا کہ اس کو تم رخصت دو، اجازت دو، تم اس کے لیے تلاش کرو. یہ خود اپنے لیے کسی خامد کو تلاش کر لے، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو. اس کو اجازت ہے کہ یہ اپنے لیے خود اپنی گفتگو کر سکتی ہے، اپنے لیے رشتے کا اظہار کر سکتی ہے، فلاں جگہ میرا رشتہ کر دو. اسلام تو تمہیں یہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں ناک نہیں رہتا جی، لوگ کیا کہیں گے؟ اب بچے بڑے ہو گئے، اب اس کی شادی کر دی، اب کیا ہوگا؟ اب ایک گھر کے اندر باپ ہے، بیٹے جوان ہو گئے جی، اب ابو جی کی شادی نہیں کرنی. کیوں؟ کیا بیٹے بڑے ہو گئے، لوگ کیا کہیں گے جی، خاندان کیا کہیں گے؟ باپ جب گناہ کرے گا، جب زنا کرے گا، پھر ان جوان بیٹوں کو لوگ نہیں کہیں گے تمہارا بوڑھا باپ کیا کر رہا ہے؟
اسلام نے رستہ دیا ہے، اسلام نے انسانیت دی ہے، اسلام نے صراط مستقیم دیا ہے، اسلام نے محمد رسول اللہ کو اسوہ نمونہ اور قدوہ دیا ہے، اسلام نے ایک سیرت اور پہلو دیا ہے۔ معاملہ بڑا آگے، بات جنازے کی آئی، اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ جنازہ ہے، گھر کے اندر فوتگی ہے، اب موت کا فرشتہ گھر کے اندر آیا، اب اس کے گھر کے اندر یہ میت کی چار پائی پڑی ہے، اس کو اس میت کا غم کم ہے اور رشتہ داریوں کو سنبھالنے کا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کے رسم و رواج ادا کرنے کا غم اس کو زیادہ ہے۔ میت تو دنیا سے جانے والا جا چکا، نہ وراثت کا غم، نہ خاندان کے معاملات کا غم، نہ بھتیجوں بھانجوں کا غم۔ غم کس بات کا ہے؟ اب پورے رشتہ داروں کو، پوری اپنی تہذیب اور ثقافت کو، پورے خاندان کے رکھ رکھاؤ کو کیسے رکھنا ہے۔ اب لوگ کیا کہیں گے، کمی رہ گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، تو دنیا سے چلا جائے گا، بس تجھ سے پوچھا جائے گا تو کیا کر کے آیا ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے۔ آؤ رسول اللہ کی سیرت کو ہم سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کون ہوگا؟ ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کس کو بتلائیں؟ یہ کون سا ہمارا رونا دھونا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب بات ختم ہو گئی، کائنات کچھ کہے یا نہ کہے، جو بھی کہے، اب جب کلمہ پڑھ لیا پھر کیا بات رہے گی کہ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں ضرورت ان لوگوں کی، نہیں ضرورت ایسے معاشرے کی، نہیں ضرورت ایسی تہذیب اور ثقافت کی، ایسی رشتہ داری کی جو تجھے جہنم کے اندر لے جائے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سامعین حضرات، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب دنیا کے لوگ گالیاں دیں، بہت مرحلہ مشکل ہوتا ہے جب خاندان کے لوگ ظلم کے پہاڑ توڑیں، بہت مشکل بات ہوتی ہے حق بات کو کائنات کے سامنے علی اعلان کہہ دینا، کلمہ حق کو بیان کر دینا، جس کے لیے قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ لوگو تمہیں خاندانی وجاہت اس بات سے نہ روکے تو تم لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خاندانی وجاہت کے اندر آ کر کے اللہ کے رستے کو چھوڑ بیٹھو، تیرا عہدہ تجھے کہے تجھے داڑھی کی ضرورت نہیں، تیرا عہدہ تجھے مجبور کرے، تیری شلوار ٹخنوں سے اونچے، تجھے شان کے لائق نہیں، تیرا خاندان کہے۔ اللہ کی قسم ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، ان لوگوں کو جو مجلس کے اندر بیٹھ کر کے اپنے غریب فقیر باپ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے اور اپنے باپ تک کو وہ مٹا دیتے ہیں، ان کا انکاری بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس باپ کا تو میں بیٹا ہی نہیں ہوں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا زندگی کے اندر۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے اس رسومات کو مٹایا۔ لوگ کیا کہیں، کچھ نہیں کہیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودیہ عورت نے کی، روایت صحیح البخاری کے اندر ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام یہودیہ عورت کی دعوت کے لیے چلے گئے۔ میں پوچھتا ہوں رسول اللہ کی ذات سب سے بڑی تھی، مجھے بتلا، صحابہ نے نہیں کہا، لوگوں نے نہیں کہا ہوگا اور یہودی کے گھر جا رہا ہے؟ وہ کون سا درد تھا مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے کے اندر؟ ایک یہودی بچہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے اندر جا رہے ہیں، جا کر کہتے ہیں پیارے بیٹے قل لا الہ الا اللہ، یا اصحابی قل لا الہ الا اللہ، میرے پیارے بیٹے یا غلام قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے۔ بیٹا اب اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اب خاندانی وجاہت سامنے آ رہی ہے، اب یہودیت سامنے آ رہی ہے، اب سامنے تصور آ رہا ہے، کائنات کی بڑی ذات رسول اللہ سامنے موجود ہیں۔ یا غلام قل لا الہ الا اللہ، میں قربان جاؤں اس یہودی باپ پر اللہ کی قسم، اس نے نہیں کہا تم میرا لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے، میری بات کو نہ چھوڑنا، میری شخصیت کو نہ چھوڑنا اور میرے خاندان کو نہ چھوڑنا، جس گھر کے اندر تو نے پرورش پائی ہے اس کو نہ چھوڑنا۔ باپ نے جرت کی، اطیع ابا القاسم، او میرے پیارے لخت جگر، اب اپنے باپ کی بات کو نہ دیکھنا، قاسم کے بابا محمد رسول اللہ کی بات کو لے لے۔ کلمہ پڑھا بیٹے نے، لا الہ کہا، روح پرواز ہو گئی۔ مصطفیٰ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، اللہ کے رسول خوش ہوئے، آپ کی کچلیاں ظاہر ہوئیں، آپ کے دندان مبارک ظواہر نواجذ سامنے نظر آئے۔ اللہ کے رسول خوش کیوں ہیں؟ فرمایا جہنم کا ایندھن بننے والا بچہ مصطفیٰ کی بات مانتے ہوئے جنت کے اندر چلا گیا ہے۔ ہمیں خاندان اجازت نہیں دیتا، ہمیں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا،
مجھے میری جماعت اجازت نہیں دیتی، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ یہودی سے مل گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی بات مان لی، اس نے اس سے رسم بڑھا لیے۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ کی سیرت کس پہلو کو کون لے گا؟ جب باپ کے سر کے اوپر باپ کی محبت موجود نہ ہو، جب بیٹا بچپن سے یتیم ہو، جب اس نے باپ کی محبتیں نہ دیکھی ہوں، باپ کی گودی کے اندر اس نے کھیلنا نہ دیکھا ہو، باپ کے کندھوں پر سواری نہ کی ہو، باپ کی محبت اور شفقت کے پہلو اس نے نہ دیکھے ہوں، اس وقت چچاؤں تاؤں کی محبت کے اندر مزہ اور سکون کچھ اور ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم وہ ابو طالب، کون سی قربانی ہے جو اسلام کے لیے ابو طالب نے نہیں دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، چچا میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک پر چاند رکھ دے قوم، پھر بھی کلمہ حق کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب تڑپ اٹھے، پریشان ہوئے، جلال کے اندر آئے، مکے کے چوک کے اندر اعلان کر دیا، او جاؤ مکے کے باسیوں، او قریشیوں، اللہ کی قسم آج کے بعد میرے بھتیجے محمد رسول اللہ کی طرف کو آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھے، یہ میری حفاظت کے اندر، میری امان کے اندر جو کرنا ہے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر۔ کوہ صفا بھی تیرے لیے، مکے کی گلیاں بھی تیرے لیے، مکے کے چوک بھی تیرے لیے۔ ابو طالب کبھی سفر شام پر لے کر کے جا رہے ہیں، کبھی رسول اللہ کو گودی کھلا رہے ہیں، کبھی محمد رسول اللہ کے آگے پیچھے محبتیں بانٹ رہے ہیں، باپ کی شفقت اور محبت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا وہ کیا درد ہوگا جب رسول کائنات چچا کے سراندے بیٹھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ احج لک بہا عند اللہ، میرے پیارے چچا جان کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے پاس میں حجت لے کر کے چلا جاؤں گا، دلیل بنا دوں گا۔ میرے چچا دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ گئے تھے، اس یا امی کے اندر کیا مٹھاس ہوگی، یا امی کے اندر کیا محبت ہوگی، اور کیا شرینی ہوگی، اللہ کی قسم کیا کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی۔ چچا اور بھتیجے کی محبت کا وہ کون سا پہلو ہوگا، کس لفظ کے اندر، کس جملے کے اندر اس کو میں بیان کروں؟ جب رسول اللہ کہہ رہے ہوں گے، یا امی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ لو، رب کے پاس حجت پیش کر دوں گا۔ کس چیز نے مجھے بتلاؤ ابو طالب کو روکا کہ وہ جنت کے اندر نہیں جا سکا؟ کس چیز نے روکا دنیا سے جاتے جاتے؟ اوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، آپ کی حویلی کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، کائنات کے سب سے افضل البشر کی صحبت کے اندر، آپ کی محبت کے اندر، رسول اللہ کی زبان، چچا کے کان، محبت بڑے یہ جملے، کس بات نے روکا؟ او بھتیجے محمد تیری بات تو مان لوں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ میری قبر کی طرف انگلی کر کے کہیں گے یہ مرتے وقت بھتیجے کی بات مان کر کے دنیا سے چلا گیا۔ پچھلے دنوں ایک آدمی میرے پاس آیا مسجد کے اندر، کہنے کا قاری صاحب میں نے سوال کرنا ہے، اپیل کرنی ہے۔ کس لیے؟ میں نے کہا، اس نے مجھے بات کی، ایک جملہ بولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے چہرے پر یوں کر کے رکھا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ مجھے بات کی، زمین پر وہ بیٹھ گیا، میں نے اس کو گلے سے لگایا، دلاسا دیا، پوچھا میرے دوست بتلا دو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب بس اس بات کے اندر آ گیا، بیٹی کی شادی کرنا تھی، لوگ کیا کہیں گے؟ درجہ چہارم کا ایک میں ملازم ہوں، ایک پولیس آفس کے اندر میں کام کرنے والا ہوں، غریب تھا، میرے خاندان کے اندر جہیز کا رواج تھا، میں نے بھی اس رسم کے اندر چلا، اس رواج کو اپنانے کی کوشش کی، تہذیب کی آنے والی اس بے مروت لہر کے اندر میں بھی بہ گیا۔ میں نے اپنے جا کر کے بینک سے قرض لیا، اور قرض میں نے 1.5 لاکھ روپے قرض لے کر کے اپنی بیٹی کا جہیز تیار کیا۔ بیٹی کے سسرال کیا کہیں گے، میری بہنیں اور بھائی بیٹے کیا کہیں گے کہ اس نے کچھ نہیں دیا؟ قاری صاحب کرائے کے مکان کے اندر میں رہتا ہوں، میں نے یہ قرض لے لیا، 6 مہینے قبل میں نے قرض لیا، یہ قرض بڑھتے بڑھتے وہ 1.5 لاکھ کا 3 لاکھ بن چکا ہے، 3 لاکھ روپے بن چکا ہے، اور میرے گھر کے اندر ہر روز پولیس آتی ہے، ہر روز بینک کی طرف سے لیٹر آتے ہیں، یہ سود بڑھتا چلا گیا۔ میں نے پھر قرآن کو پڑھا، قرآن نے جب یہ مومنوں کو مخاطب کر کے بات کہی، لا تاکلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، میرے بات دماغ کے اندر وہ ریل چلی جب مصطفیٰ مکے کے چوک کے اندر کھڑے تھے اور میدان عرفات کے اندر آپ
پاؤں مار کر کے فرما رہے تھے، او کائنات کے باسیوں، آج کے بعد اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، جس شخص نے میرے چچا عباس کا سود دینا ہے سارے سود ختم کر دیے گئے، جاؤ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ قرآن پکار پکار کر کے کہتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو باقی جو سود کا کاروبار باقی اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ چھوڑ دو اس بات کو۔ آدھا گھنٹہ بیٹھا وہ جوان میری طرف دیکھتا رہا، روتا رہا، اس کو میں دلاسے دیتا رہا اور میں افسوس کر رہا تھا۔ او اہل حدیثو، اللہ کی قسم ان باتوں کو کون مانے گا؟ کون سی امت آئے گی؟ تم تو امت بھی آخری ہو، تمہارا تو پیغمبر بھی آخری ہے، دین تمہارے لیے ہے، پیغمبر تمہارے لیے ہے۔ اب اس کو افسوس ہو رہا تھا، کہنے لگا قاری صاحب مجھے ایک پیغام اور دینے دو، میں اپیل نہیں کرتا، مجھے اپیل کرنے کی جسارت نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگو اللہ کی قسم پوری زندگی کبھی سود کا کام نہ کرنا، بینک سے سود نہ لینا، یہ نہ کہنا لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کہنا میری ناک نہیں رہتی، یہ نہ دیکھنا میرا خاندان نہیں رہتا، ورنہ دنیا آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ میں نے پوچھا یار اتنا تو پریشان کیوں ہے؟ قرض تیرا اتر جائے گا، کوئی پریشانی نہیں، تو نے توبہ کر لی۔ مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آیا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، تو نے توبہ کر لی اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہنے لگا قاری صاحب ایک دکھ ہوتا تو بتاتا، ایک بات ہوتی تو آنکھیں نم نہ ہوتی، ایک بات ہوتی تو ان ہونٹوں کے اندر یہ کپ کپی تاری نہ ہوتی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب جس بیٹی کے لیے اتنا کچھ میں نے کیا، لوگ کیا کہیں گے، اس بیٹی کو بھی طلاق ہو چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے جسد خاکی کو تو نے لے کے رب کے سامنے جانا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میرا خاندان کیا کہے گا، میرا معاشرہ کیا کہے گا، تجھے قبر نصیب ہو کہ نہ ہو، عمل ہو کہ نہ ہو۔ ہم سارے کے سارے مسلمان اس لہر کے اندر بہہ چکے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، کس دقیانوسی کے اندر یہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آؤ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ان رسوم و رواج کو چھوڑ دو، خاندانی وجہات کو چھوڑ دو، ان دشمنیوں کو چھوڑ دو، ان ساری ناپاکیوں کو چھوڑ دو، غلاظتوں کے تو گلے سے اتار پھینکو۔ سکھ کی نیند جینا چاہتے ہو، سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، حقیقی راحت چاہتے ہو، رضی باللہ ربا بالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، جب یہ کہہ لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان بن چکے ہو، پھر مجھے بتاؤ رب کو دیکھو، رسول کو یہ دیکھو، اس کے سامنے یہ خاندان کے لوگوں کا ترازو نہ کھڑا کرو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو دیکھ تجھے تیرا رب کیا کہے گا، کیا لے کے آیا ہے۔ تو دیکھ تیرا مصطفیٰ تجھے روز قیامت کیا کہیں گے، کو کیسا میرا امتی بن کر کے آیا ہے۔ تو دیکھ تیرا نامہ مال تجھے قیامت والا دن کیا کہے گا۔ تو دیکھ، اب تو دیکھتا ہے میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، اس وقت دیکھ اول سے آخر انسان تک پوری انسانیت تجھے کیا کہے گی، جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر یہ جو سسکتی آگ ہے، سلگتے کوئلے ہیں، یہ جو مرجھا دینے والے چہروں کی خوشیوں کو نوچ دینے والے شیطانیت کے ہتھ کنڈے ہیں، کائنات کا رب ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے سٹیٹس کے اندر رہیں، اپنی زندگی کے اندر رہیں، اپنے چادر کے اندر رہیں، اپنے پہلو کے اندر رہیں، بس اپنے من کے اندر رہیں، اپنی جناب کے اندر رہیں۔ پھر دیکھیں آپ کی نماز کے اندر آپ کو مزہ آئے گا، کھانے کے اندر لطافت ہوگی، سکون ہوگا، ذائقہ ہوگا، اولاد کے اندر محبت اور اطاعت فرما برداری ہوگی۔ پھر آپ کو دنیا کائنات کا رب سکون عطا فرما دے گا۔ سب کچھ موجود ہے لیکن سکون موجود نہیں ہے۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کبھی ہم نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے محترم بھائی، ہر معاملے کے اندر ہمارا یہی پہلو ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ جس فیلڈ کے اندر ہیں، جس آفس کے اندر ہیں، جس جاب کے اندر ہیں، جس سٹیٹس کے اوپر ہیں، جس عہدے کے اندر ہیں، جس خاندان برادری کے اندر ہیں، سب سے پہلے اپنے رب کو دیکھو، میرا رب مجھے کیا کہے گا، میرا پیغمبر مجھے کیا کہے گا، اس کے اندر انسانیت مجھے کیا کہے گی، اور میری ملک کی بقا مجھے کیا کہے گی، میرے وطن کی مٹی مجھے کیا کہے گی، میرے قبر کی مٹی مجھے کیا کہے گی،
مالک کائنات ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقت کی سوئی اجازت نہیں دیتی اور باتیں کی جائیں، جو کچھ کہا سنا مالک کائنات سب سے قبل مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو، آفتوں کو، تکلیفوں اور مصیبتوں کو، ہمارے آلام کو آسانیوں کے اندر اللہ تبدیل فرما دے۔ صحیح ایمانوں کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا امتی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔